بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جس انداز میں ملکی معاملات چل رہے ہیں، وکلاء تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اعتزاز احسن خود عمران خان کے حق میں میدان میں آ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی عام درخواست دائر کی گئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نون لیگ کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی ہے اور گزشتہ روز جنرل کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں کن رہنماؤں کو فارغ کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ قبل از وقت قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، نواز شریف کو NRO دیا جائے، یہ مطالبہ کس طرح کیا جا رہا ہے اور اس وقت کیا مشاورت ہو رہی ہے اتحادی حکومت میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جس انداز کے اندر اتحادی حکومت چل رہی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو کچلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن بعد ازاں زرداری اور نواز شریف اپنی گیم ڈال رہے ہیں۔ کسی کو بھی ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کون حاصل کرتا ہے، اس کے اندر ایک مقابلہ شروع ہے شہباز شریف اور زرداری کے مابین۔ لیکن نواز شریف جو ہے، ان کے حق میں اگرچہ قانون سازی کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی سے اگر کوئی ممبر ہو یا سینٹ کا ممبر ہو اور اس کو نااہل قرار دیا جائے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، تو اس کی مدت کا تعین 5 سال کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس پر ابھی آئینی ماہرین کا اختلاف ہے کہ آیا اس کے لیے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی یا پھر قانون کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز یہ دونوں وزیر اعظم کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اگرچہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی اور حکومتی معاملات ہیں وہ اس وقت نواز شریف چلا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرے گی یا نون لیگ؟ عمران خان کو جیل میں ڈال کر کیا تحریک انصاف بالکل ختم ہو جائے گی یا وہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیٹوں کا نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ اس پر اس وقت بہت ہی جو ہے وہ عام تجزیے کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر سوچا جا رہا ہے۔ لیکن جو معاملات ہیں وہ اس حد تک ضرور ہیں کہ قومی اسمبلی کو بجائے اس کے کہ وہ 13 اگست کو چونکہ مدت پوری ہو رہی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو 1-2 دن پہلے اس کو تحلیل کر دیا جائے، اگر 1-2 دن پہلے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے تو اس کا یہ ایفیکٹ پڑتا ہے کہ جب خود بخود قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کر کے تحلیل ہوگی تو 60 دن کے اندر الیکشن کروانا آئین کے طور پر ضروری ہے۔ اگرچہ اس وقت آئین قانون اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے اس اتحادی حکومت نے، لیکن بہرحال انہوں نے پھر بھی آئین کے اندر ہی اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ دوسرا یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ ہمیں اسمبلی کو 2-3 دن پہلے ڈیزالو کر دینا چاہیے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ پھر 90 دن جو ہے وہ آئین کے تحت مل جاتے ہیں۔ اس دوران انتخابی مہم چلے گی اور اس کے لیے بھرپور وقت ملے گا۔ نگران حکومتیں اپنی مرضی کی ہوں گی اور آپ اندازہ کریں اس وقت کتنا جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ راجہ ریاض جیسا بندہ وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے جس نے اگلا ٹکٹ نون لیگ سے لے کر الیکشن لڑنا ہے، تو دراصل اپوزیشن کا وجود ہی اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ 13 اگست 2023 کی بجائے ہم 10 اگست کو اگر یہ اسمبلی تحلیل کر دیں تو 90 دن کے لیے کمپین کا وقت ملے گا۔ پھر عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، الیکشن کا ماحول تحریک انصاف کے لیے نہیں بنے گا، لہذا ہمارا آپس کے اندر مقابلہ ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی وہ تقریباً اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور جس طرح اس کی اٹھان بنائی گئی تھی اس طریقے سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن اب جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، یعنی نون لیگ کے اندر جو ایک ہی خاندان ہے وہی پارٹی ہے، یعنی خاندانی لیمیٹڈ پارٹی ہے جس کے اندر جو بھی نواز شریف، مریم نواز یا شہباز شریف اور ان کے رشتہ دار ہوں گے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی وہ جماعتیں جو جمہوریت کا دم بھرتی ہیں اور جو اصل میں آئین اور قانون کی منشا ہے، وہ پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے۔ گزشتہ روز جو مسلم لیگ نون کا جنرل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے اندر بڑی چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ اسحاق ڈار جس نے آ کر معیشت کو برباد کیا، اس سے پہلے مفتاح اسماعیل انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، لیکن پھر نون لیگ نے ایک نیا بیانیہ بنایا اور جس انداز کے اندر اسحاق ڈار 2018 میں
ایک طیارے میں بیٹھ کر وہ بیرون ملک گئے تھے 2017 میں، اور وہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس وقت تھے، ان کا طیارہ تھا، اسی طرح ایک حکومتی وفد کے ساتھ جو طیارہ تھا اس میں ان کو واپس لایا گیا اور کہا گیا مفتاح اسماعیل تو نالیک ہے لیکن اسحاق ڈار معیشت کو بڑا جانتا ہے۔ انصار عباسی سے لے کر جتنے طبلہ نواز صحافی ہیں انہوں نے اس پر گھنگرو توڑ جو ہے وہ اپنی کاروائیاں کی، لکھا کہ اب اسحاق ڈار آ گیا، اب ڈالر کی خیر نہیں ہے، لیکن اسحاق ڈار نے پاکستان کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ اگر اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا، دوست ممالک امارات ہو، سعودیہ ہو، چائنا ہو، وہ بھی مدد نہیں کر رہے اس انداز کے اندر جتنی ریکوائرمنٹ ہے، تو پاکستان پر اس وقت جو بین الاقوامی جرائد ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈیفالٹ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ بولا جا رہا ہے، سری لنکا کے ساتھ اس کی مثالیں دی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ تپے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار تمام تر ناکامیوں کے باوجود اب اس پر تنقید ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام نہیں کیا، لیکن وہ چونکہ نواز شریف کے سمدھی ہے، مریم نواز کی بہن جو ہے اس کے سسر ہے، تو اس لیے ان کے خلاف تنقید ناقابل برداشت قرار دے دی گئی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے اندر شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، دو لیگی رہنما ہیں جو دی ری امیجن کے نام سے ایک آرگنائزیشن انہوں نے جو ہے وہ فارمل قسم کی بنائی ہے، جس کے اندر وہ کچھ اختلافی چیزیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا نون لیگ سمجھتی ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور کہا گیا کہ اسحاق ڈار پر جو تنقید کرتا ہے وہ اس کو پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ واضح انداز کے اندر ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، آپ کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چمٹے ہوئے ہیں تو یہ اب ان کی بھی ایک جو وہ کہتے ہیں نا وہ امتحان ہے۔ اب اس کے اندر میں طارق عزیز صاحب آج روزنامہ دنیا کے اندر بڑی اہم تفصیلات لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیادت کو ری امیجن پاکستان، بار شہد مفتاح پر تحفظات ہیں، نثار کی طرح جان چھڑانے کا تاثر پایا گیا ہے، نون لیگ انٹرا پارٹی الیکشن، کئی بڑے رہنما غیر حاضر ہوئے ہیں، پختونخوا سے سردار مہتاب جھگڑا اور ساتھیوں کا مرکزی جنرل کونسل اجلاس کا بائیکاٹ، اور یعنی خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو پرانے نون لیگ کے رہنما ہیں ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، چونکہ امیر مقام اور جو عباسی ہیں انہوں نے پورا ٹیک اوور کر لیا، تو وہاں پر بھی نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ نواز شریف بھی اس اجلاس میں ویڈیو لنک سے شریک نہیں ہوئے، ظفر الحق جاوید ہاشمی کافی عرصے کے بعد اس میں شریک ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ تاثر دیا گیا ہے جنرل کونسل کے اجلاس کے اندر کہ ان کا موقف ہے کہ ہم مشرف کے ساتھیوں اور ذاتی دوست امیر مقام جو صوبے میں پارٹی صدر ہیں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ خیبر پختونخوا والوں کا موقف ہے۔ لیکن بہرحال مریم نواز کے وہ چہتے ہیں جتنا بڑا کوئی کاروباری، جتنا بڑا کوئی اے ٹی ایم ہوگا وہ شریف خاندان کے قریب ہوگا، تو لہذا انہوں نے پرانے اپنے ورکر جو مشکل وقت میں جو نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے ان کو چھوڑ کے مشرف کی باقیات کو اپنا جز بنایا ہے۔ تو اب واضح طور پر نون لیگ کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بغاوت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ معاملات اسی طرح مفتاح اسماعیل اور جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کے حوالے سے آئے ہیں۔ لیکن اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا تعلق عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آپ کو علم ہے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ان کے اندر جتنے ملوث کردار تھے یا جن کو ملوث کر کے دکھایا گیا ہے انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے، اب ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں فوجی عدالتوں کے اندر۔ فوجی عدالتوں کے اندر کیا سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ معاملہ ہے جس پر بہت سارے جو آئینی ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ فوجی عدالتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتیں چونکہ وہ 2 سال کے لیے بنی تھی جب سانحہ اے پی ایس ہوا، اور یہ آج اعتزاز احسن نے درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں وکلاء کنونشن ہوا جس میں جو ہے وہ سردار لطیف خوسا صاحب نے اور باقی جو وکلاء ہیں انہوں نے گفتگو کی، بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ فوجی عدالتوں کو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اور بالکل اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ایک وکلاء کے اندر بڑا غم و غصہ ہے کہ پہلے ہی رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، بے آئین پاکستان بن چکا ہے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام چل رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر اگر سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے تو وہاں پر انصاف نہیں ہوتا، یہ ایک تاثر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وکلاء میدان میں آئے ہیں، لیکن لطیف کھوسا کے گھر پر جس طرح فائرنگ کی گئی یقیناً ان کو پیغام دیا گیا یا جو بھی معاملہ ہے، لیکن اعتزاز احسن آج سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں، انہوں نے یہ درخواست پٹیشن دائر کی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے
کہ یہاں پر جو ہے وہ سانحہ اے پی ایس کے تحت جب عدالتیں بنائی گئی 2 سال کے لیے بنائی گئی، پھر 2 سال کی ان کی ایکسٹینشن ہوئی، لہذا وہ جو ایکٹ تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے اور عام نکات وہ اس کے اندر لائے ہیں، تو واضح طور پر ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ بھی انہی 9 مئی واقعات کی آڑ کے اندر جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہوگا، لیکن ابھی تک ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ڈالا گیا۔ 200 جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ بے گناہ قرار دے دیا گیا چلان کے اندر، ان کا کوئی لنک ثابت نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگوں کو فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اس سے کہا گیا ہے کہ ایک تو فوج اور عوام کے اندر نفرت بھی پیدا ہوگی، ان سزاؤں کو لوگ مانیں گے نہیں، دل و جان سے قبول نہیں کریں گے۔ اگر دے بھی دی جائیں، اور عمران خان یا تحریک انصاف کو اس حوالے سے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ سویلین عدالتوں کے اندر بے شک جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ جو ہے وہ یہاں سے ٹرائل کریں، پراپر قانون کے مطابق جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ فوجی عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے آئینی اور قانونی نکات اعتزاز احسن نے اٹھائے ہیں، تو اعتزاز احسن کھل کر عمران خان تحریک انصاف کے حق میں آئے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رول آف لا کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور وکلاء تحریک کی جو نمائندگی ہے وہ انہوں نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کی ہے۔ یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔